حضرت حافظ شیرازی کے ہاں آپ کو ایک روانی نظر آئے گی، ایسے جیسے کہ بہتا ہوا دریا ہے اور اپنے جوبن پر ہے، لیکن اس میں کوئی شور نہیں ہے۔ تو جتنی گہرائی ہے اس کے چلنے میں بھی اتنا جو ہے ایک سناٹا اور خاموشی ہے۔ تو وہ جیسے کہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے، تو وہ اپنے آنے والے کو اس میں جکڑ لیتے ہیں۔ تو الا یا ایھا الساقی ادر کا سوں و ناولھا، کہ عشق عصا نمود اول ولے افتاد مشکل۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عشق میں جو یہ سارا سفر ہے نا، ابتدا میں آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ شراب معرفت پلا کہ ہم پی کر وہ جو سختیاں ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو غم ہیں وہ بھول جائیں۔ یہاں یہ چیزیں اچھے سے پکڑ لو، جان لو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ساقی نہیں ہے تو پھر یہ سفر طے مت کرو۔ اس سفر کو طے کرنے کی پہلی شرط ہے کہ تمہارے پاس ایک ساقی ہونا چاہیے، جس سے تم شراب طہور لے سکو، جس سے شراب معرفت لے سکو۔ اگر وہ نہیں تمہارے پاس تو پھر یہ سفر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سفر کرتے ہوئے شروع میں تو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم دیوان حافظ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری فارسی روایت میں حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو لسان الغیب کہا جاتا ہے، اور آپ کی ساری شاعری عرفانی شاعری ہے، عشق و مستی کی شاعری ہے، جذب و مستی کی شاعری ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کی طرف سے ملنے والے جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اس کی سمجھ آ جائے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کریں گی، اور ہم اپنی جو منزل ہے اس کے اور نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا اب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی شعوری سطح پر بھی، جبلی سطح پر بھی اور روحانی سطح پر بھی بھٹک چکے ہیں، اور بہت سے معاملات جو ہیں ان سے دور چلے گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ انہی لوگوں کے ساتھ نسبت اور تعلق جو تھا وہ ہم نے بگاڑ لیا، وہاں سے ہم جدا ہو گئے۔ تو اسی کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسی پرانی روایت کو دوبارہ سے زندہ کریں، انہی لوگوں کے ساتھ جڑیں جنہوں نے یہاں خود کو وقف کر رکھا تھا اللہ کے عشق میں، اس کی محبت میں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے ہم بھی وہ جو انہوں نے وہاں سے انوار و تجلیات لیے، وہاں سے معرفت حاصل کی، وہاں سے جو حقائق لیے، تو اس میں چند ایک ہمارے حصے میں بھی آ جائیں تو بات بن جائے گی۔ تو اسی میں سے آج آغاز کرنے جا رہے ہیں دیوان حافظ کا۔ تو پہلی غزل ہے یہ دیوان حافظ کی، اور بہت ہی اعلیٰ غزل ہے۔ تو حضرت حافظ شیرازی کے ہاں آپ کو ایک روانی نظر آئے گی، ایسے جیسے کہ بہتا ہوا دریا ہے اور اپنے جوبن پر ہے، لیکن اس میں کوئی شور نہیں ہے۔ تو جتنی گہرائی ہے اس کے چلنے میں بھی اتنا جو ہے ایک سناٹا اور خاموشی ہے۔ تو وہ جیسے کہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے، تو وہ اپنے آنے والے کو اس میں جکڑ لیتے ہیں۔ تو کنایوں میں، استعاروں میں
اور تمثیلات کا ایک جہان ہے جہاں وہ انہوں نے اپنے اس کلام میں رکھا ہوا ہے۔ تو جو کوئی بھی آئے گا وہ جب آپ کے کلام کو پڑھے گا تو اس کا اثر یہ اس کی طبیعت کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج اسی میں سے یہ ہم ایک پہلی غزل ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کن کن استعاروں کو، تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے پھر ان کو برتتے۔ تو یہ فرماتے ہیں الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا، کہ عشق عصا نمود اول ولے افتاد مشکلھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ساقی تو یہ چیز جانتا ہے، تو اس بات سے آگاہ ہے کہ ہم تشنہ لب ہیں، ہمارے جو شعور ہیں وہ بکھر چکے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں، ہمارا جو وجود ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہاں ایک شکستگی کا سامنا ہے، ایک تنزلی کا سامنا ہے، اور وہ تنزلی ایسے ہے کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم انسان ہونا جو ہے وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنا جو جانور ہونا ہے وہ زیادہ ہمارے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم بظاہر تو انسانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ حیوانیت ہے جو ہمارے اندر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اب ہمیں جب یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو ہمیں وہ شراب معرفت پلا دے، ادری کاسا و ناولھا۔ تو وہ شراب معرفت جو تم نے پی رکھی ہے اور اب وہ تم خود بھی اس سے سیراب ہو چکے ہو اور آگے بھی سیرابی کا کام کر رہے ہو، تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ کمی ہر طرح کی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم مسافر تو اسی راستے کے ہیں، لیکن ہمیں وہاں کوئی شراب معرفت نہیں مل رہی۔ تو اے ساقی ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، تو ساقی کوثر بھی ہے، تو ساقی شاہ نجف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری یہ ساری نسبتیں ہیں۔ تو الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا، کہ عشق عصا نمود اول ولے افتاد مشکلھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عشق میں جو یہ سارا سفر ہے نا، ابتدا میں آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ شراب معرفت پلا کہ ہم پی کر وہ جو سختیاں ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو غم ہیں وہ بھول جائیں، اس میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا احساس نہ ہمیں رہے، ہم اس احساس سے کو اپنے اندر نہ آنے دیں، یعنی کہ ماحول ویسا ہی رہے گا، سختیاں ہوں گی باہر، پریشانیاں ہوں گی باہر، لیکن ان کا اثر ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ تو یہ جو شراب معرفت، شراب حقیقت تمہارے پاس ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جو شروع میں تو وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے نا، لیکن جب وہ وہاں ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ ایک گرم جوشی پیدا کر کے دکھائے گا اور وہاں سے گزارے گا، تو پھر یہ جو شراب معرفت ہے یہ ہمارے کام آئے گی۔ وہاں ہم اس کی مستی میں، اس کے جذب میں، اس کے کیف میں، اس کے سرور میں رہتے ہوئے اس سارے سفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل کو پا لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ تمام چیزیں یہاں وہ جو استعارے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر اس راستے پر ہو، اس منزل کے مسافر ہو، تو یہاں یہ چیزیں اچھے سے پکڑ لو، جان لو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ساقی نہیں ہے تو پھر یہ سفر طے مت کرو۔ اس سفر کو طے کرنے کی پہلی شرط ہے کہ تمہارے پاس ایک ساقی ہونا چاہیے۔
جس سے تم شراب طہور لے سکو، جس سے شراب معرفت لے سکو۔ اگر وہ نہیں تمہارے پاس تو پھر یہ سفر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سفر کرتے ہوئے شروع میں تو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو پہلے اس شراب معرفت کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس ساقی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں بَمَے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہا، کہ اگر وہاں تمہارا پیر مغاں وہ معرفت کو پایا ہوا شخص، وہ حقیقت کو پایا ہوا شخص جو وہاں اس کا قرب حاصل کر چکا ہے، جو فنا حاصل کر چکا ہے، جو بقا کی وادیوں میں پھر رہا ہے، اگر وہ تمہیں کہے کہ اپنا مصلی، اپنی جائے نماز شراب سے رنگ لو، تو پھر اس کو شراب سے رنگ لو۔ بَمَے سجادہ رنگی گرد پیر مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہا، کہ یہاں جو ابھی آیا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ اس راستے کو طے کرنے کے کیا معیارات ہیں، وہاں کون سی درجہ بندی ہے، وہاں کون سی وہ باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہاں کون سے آداب ہیں جن کو بجا لانا ہے۔ تو اگر تمہارا شیخ، اگر تمہارا مربی، اگر تمہارا رہبر، اگر تمہارا ہادی تمہیں کہے کہ اپنا مصلی جو ہے وہ شراب سے رنگ لو، تو پھر رنگ لو۔ رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ مان لو۔ اصل میں یہ ایک امتحان ہے جہاں سے آپ کو گزارا جا رہا ہے، وہ ایک شعور ہے جہاں وہ ایک پابندی لگائے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ وہ تھوڑی کہے گا کہ شراب سے رنگ لو، یہ شراب سے رنگنا اور اس کا کہنا آپ کا شعوری امتحان ہے کہ میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا ہے، کلی سطح پہ، شعوری سطح پہ، وجودی سطح پہ، کیا میں خود کو اس کے سپرد کر چکا ہوں؟ تو اگر وہ کہے تو بھائی مان لو، وہ رنگنا بعد میں اس کا کام ہے، وہ خود رنگے گا اس کو، وہ اس شراب معرفت سے رنگے گا اس کو، وہ اس شراب حقیقت سے رنگے گا اس کو۔ تو بَمَے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہا۔ تو یہاں جو زاہد ہے، جہاں جو سالک ہے، جو بھی نیا آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ راستہ کیسے طے کرنا ہے، اس راستے میں کون کون سی منزلیں ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں مرا در منزل جانا چے امن و عیش چوں ہر دم، جرس فریاد می دارت کہ بربندید محملہا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں محبوب پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہاں کیسے ممکن ہے کہ عیش اور عشرت آ جائے؟ ٹھیک ہے، محبوب تو اپنے قافلے کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنا پڑاؤ بدلتا چلا جا رہا ہے، وہاں جو آواز جرس ہے وہ اس کے پیچھے آنے والوں کو کہتی چلی جا رہی ہے کہ بھائی اس کا محمل جو ہے وہ جانے کو ہے، بس تیاری پکڑ لو۔ تو یہی انسانی زندگی ہے۔ ہم اگر یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اگر اس بات کے احساس نہیں ہے کہ جو محبوب سے تعلق ہونا چاہیے وہ اگر ہم نہیں پیدا کر پا رہے محبوب حقیقی کے ساتھ، اور اس کے نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر ہم وہاں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، ہم اس قافلے کے مسافر نہیں رہیں گے۔ یہ اس قافلے کا جو سالار ہے وہ محبوب حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ ہیں، وہ بندگان خاص ہیں، وہ بندگان خدا ہیں جو اس قافلے میں شامل ہیں۔ اگر تم بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤ گے تو تم بھی
وہ حقیقت دیکھ لو گے، تمہارا بھی اس کے محمل تک جو ہے وہ ساتھ ہوگا، تم بھی اس تک پہنچ جاؤ گے، تو اس محمل میں موجود جو حقیقت ہے اس کو پالو گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ اس میں جو ایک قبض و بسط کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی تھوڑا سا رکتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ قافلہ آگے بڑھنے کو ہے، تو یہاں ایک مسلسل حرکت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں وہ سکون نہیں ہے، یہ ایک مسلسل حرکت کا عمل ہے۔ یہاں جتنا مسلسل حرکت میں رہو گے، مسلسل عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، اخلاص کے طور پر بھی اور ایمانی سطح پر بھی، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، آرام و سکون میں رہو اور یہ فکر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا سفر ایک ایسے ہے کہ ایک قافلہ ہے جس میں وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں جو پیچھے سکون میں سو گیا اور وہ اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ متا من تل کا من تہوا دعی دنیا و امہلہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے حافظ، اگر تو حضوری چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو پھر وہاں سے غائب نہ ہو، کیونکہ اگر تو وہاں سے ہٹ گیا، وہاں سے غائب ہو گیا تو سمجھ تو اپنی حقیقت سے ہٹ گیا، اپنی حقیقت سے غائب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جو محبوب کو پا لیتا ہے پھر وہ دنیا کو اور دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی مادی اغراض اور لالچ اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب محبوب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی شرط حافظ یہ ہے کہ وہاں سے غائب نہ ہو، اس کے ساتھ جڑا رہے، نسبت میں رہے، تعلق میں رہے، اپنا ہونا چھوڑتا رہے اور اس کے ہونے کو ثابت کرتا رہے۔ اپنا جتنا ہونا چھوڑتا رہے گا، اللہ کی محبت اور اس کا عشق غالب رکھ کر اس کو اپنے اندر سے جتنا ظاہر کرتا رہے گا، اتنی تمہیں اس کی معرفت، اتنی اس کی محبت، اتنا اس کا عشق تمہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہاں سے ملنے والے جو فیض و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج تھوڑی سے کم شعر کیے ہیں، تو آگے انشاءاللہ پوری غزل کیا کریں گے، کیونکہ ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا تعلق بھی وہاں بن جائے، چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیں، اور وہاں ابھی جو مشکل اشعار ہیں ان کو آگے انشاءاللہ کھولتے چلے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔